پہلی بات تو آپ حضرات نے سمجھ لی کہ ہم نے چارٹ بنانا ہے۔ اب اس چارٹ کو منظم کیسے کرنا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ آپ چارٹ کے اندر وہ چیزیں لکھیے جو آپ کر سکتے ہیں۔ چارٹ آپ نے بھر لیے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، ایسے بھی کرنا ہے، ویسے بھی کرنا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خیر العمال ما قل و دیم، نبی علیہ السلام نے فرمایا بہترین اعمال وہ ہے جو تھوڑے ہوں لیکن پابندی سے کیے جائیں۔ آپ نے چارٹ بنایا کہ میں نے 3 دن میں ایک قرآن ختم کرنا ہے، آپ نے 3 دن میں کر بھی لیا، آگے کر ہی نہیں رہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے چارٹ بنایا روزانہ آپ نے 2 پارے پڑھنے، ٹھیک ہے، آپ اس کو روزانہ 2 پارے پڑھیں۔ اس چارٹ کو میں نے جس طریقے سے کرنا ہے کہ میں نے اس چارٹ کو ایک دفعہ صبح اٹھ کے دیکھنا ہے، ایک دفعہ رات کو سوتے میں دیکھنا ہے، اور ایک مرتبہ دن میں دیکھنا ہے۔ بس 3 مرتبہ میں نے اس چارٹ کو دیکھنا ہے، اور اس طریقے سے وہ چارٹ مینج ہوگا۔ اس سے آپ کو فکر مندی رہے گی، وہ چارٹ آپ کو یاد دہانی کراتا رہے گا۔ چارٹ کو مینج اس طریقے سے کریں کہ سب بچوں اور والد صاحب، والدہ، یہ سب اپنے چارٹ ایک جگہ پر لگا دیں، اور سب بچے جو ہے وہ اپنے چارٹ کو فل کریں، والد والدہ اپنے چارٹ کو فل کریں، سب کے سامنے ہو کہ یہ اعمال کیے جا رہے ہیں۔ چارٹ کو مینج کرنے میں ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ مقابلہ رکھیں ایک دوسرے کے ساتھ، اپنے جاننے والوں کے ساتھ، اہل تعلق کے ساتھ۔ جب مقابلہ رہے گا تو چارٹ مینج رہے گا۔ چارٹ کی تصویر بنا کے مجھے بھیجتے، میں چارٹ کی تصویر گروپ میں شیئر کروں گا، اور اس طرح کی چیز ہوگی۔ اس سے دوسروں کو بھی موٹیویشن ہوگا، اور آپ کو خود بھی موٹیویشن ہوگا کہ میرے چارٹ کو اتنے لوگوں نے اس طرح سمجھا ہے، پسند کیا ہے۔ اس سے انسان کا فائدہ بھی ہوتا ہے، چیزیں بھی سمجھ میں آتی ہیں۔ تو یہ چارٹ آپ اپنے پاس بنائیں، اور پھر اس کو منظم رکھیں۔ یہ نہیں کہ 3 دن 4 دن تک تو میں نے چارٹ بنا دیا، اب اس کو منظم کر ہی نہیں رہا۔ جب منظم نہیں کریں گے تو پھر یہ وہ مزہ نہیں آئے گا۔ اب چارٹ کے اندر آپ نے جس طریقے سے سیٹ اپ بنانا ہے کہ آپ نوکری پہ جاتے ہیں، نوکری کو کتنا ٹائم دینا ہے آپ نے، آپ کچن میں کام کرتی ہیں تو کچن کو کتنا ٹائم دینا ہے آپ نے، صفائی کرتی ہیں تو صفائی کو کتنا ٹائم دینا ہے، افطار کو کتنا وقت دینا ہے، اگر آپ نے ایک دعوت رکھنی ہے تو اس دعوت کو کتنا وقت دینا ہے، وہ دعوت آپ نے کب رکھنی ہے، افطار آپ نے رکھنا ہے، مدرسے میں مسجد میں افطار کروانا ہے تو اس کا کیا سیٹ اپ ہوگا، بیان میں جانا ہے میں نے تو اس کا کیا سیٹ اپ ہوگا۔ تو یہ پہلے سے مینج کر کے رکھیں۔ ایسے نہیں کہ ایکسیڈنٹلی آپ بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، یہ سب چیزیں ہیں۔ اب چارٹ کے اندر یہ سب چیزیں آپ لوگوں کو ایک ترتیب سے رکھنی ہوگی، اور ہر چیز کا ایک حصہ رکھنا ہوگا۔ جیسا بیان میں جانا ہے، بیان میں جانے کا بھی ایک حصہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر وقت ہی بیان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ جب آپ اس کو منظم کریں گے، اس چارٹ کو بنائیں گے، اس میں ٹک لگائیں گے، اس کو وقت دیں گے، صبح 5 منٹ، دوپہر کو 5 منٹ، شام کو 5 منٹ۔ جب آپ اس کو 5 منٹ 5 منٹ 5 منٹ کر کے 15 منٹ دیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو بہت زیادہ ٹائم دے گا، اور آپ کی چیزوں کی حفاظت بھی کرے گا، آپ کے اعمال کی حفاظت بھی کرے گا۔ تو اس طریقے سے منظم کرنا ہے، اور جس طرح آپ دیگر اعمال کو منظم کرتے ہیں، ایسے چارٹ کو منظم کریں گے تو دیکھیے گا انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا۔